بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر پروفیسر محمد امین ضیاء صاحب، صدر حلقہ ارباب ذوق، محترم عبدالخالق تاج صاحب، سینئر نائب صدر حلقہ ارباب ذوق، محترم جمشید خان دکھی صاحب، جنرل سیکریٹری حلقہ ارباب ذوق، محترم فیض اللہ فراق صاحب، صدر دیامر رائٹرز فورم، اور دیگر شعرائے کرام جو گلگت بلتستان کے عرض و طول سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہم آپ تمام کو دل کی اتھاہ و رمی گہرائیوں سے آج کی اس پر رونق اور خوبصورت شام میں جو کہ چیری ڈے کے عنوان سے سجایا گیا ہے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، آج کا یہ جو چیری ڈے ہے یا چیری شام ہے، یہ سالانہ طور پر منایا جاتا ہے اور آج اس کا 13واں سال ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور تسلسل کے ساتھ اس دن کو پچھلے 13 سالوں سے منایا جا رہا ہے، اور آج کی نشست بھی اسی کی ایک کڑی ہے، جس میں ثقافتی کھانوں سے پہلے تواضع کی جاتی ہے، اور اس کے بعد چونکہ یہاں یہ شعر و ادب سے منسلک احباب کی محفل ہوتی ہے، تو شعر و ادب کی بھی محفل ہوتی ہے، اور یہ جو دوسرا مرحلہ ہے یہ شعر و ادب کا مرحلہ ہے۔ آج کی اس شعری نشست کا آغاز ایک نعت سے کرنا چاہیں گے۔ نعت شریف کا شرف حاصل کریں گے مزمل حسین، جو کہ نواسہ ہیں آج کے اس محفل کے میزبان غلام عباس نسیم صاحب کے۔ مزمل حسین۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ
کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نعت کے بعد منقبت کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں ایک اور خوبصورت آواز کو دعوت منقبت دینے جا رہا ہوں۔ سحر انگیز آواز ہے اس کی۔ جہان زیب سالک سے میری درخواست ہے کہ آپ آئیں اور کلام سید سبط جعفر پیش کریں۔ کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے، کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے فخر ابو ذر دے دے۔ سر توجہ کا طالب ہوں۔ عشق جو تو نے اویسے قرنی کو بخشا، عشق جو تو نے اویسے قرنی کو بخشا، ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے، تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈے، تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈے، زینت سر کو جو نہ لین پیمبر دے دے۔ میں آج کی اس محفل کے میزبان محترم غلام عباس نسیم صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ آئیں اور مہمانوں کو خوش آمدید کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول دے سینہ میرا رب رحیم، کام میرا سہل کر دے اے کریم، تو ہی سلجھا دے گرہ گفتار کی، مجھ میں قوت آ سکے اظہار کی۔ انتہائی قابل احترام حلقہ ارباب ذوق کے سینئر شعراء، صدر حلقہ ارباب ذوق محمد امین ضیاء صاحب، سینئر نائب صدر عبدالخالق تاج صاحب، دیامر رائٹر فورم کے صدر فیض اللہ فراق صاحب، میرے استاد محترم جمشید خان دکھی صاحب، اور اب میں سب کے نام لوں، میں کہیں غلطی سے کوئی نام رہ جائے تو یہ ناانصافی ہوگی اور پھر آپ کے وقت کا ضیاع بھی میں نہیں کرنا چاہتا۔ آپ تمام دوستوں کا میں وہ روایتی طور پہ نہیں، بخدا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ایک چھوٹی سی دعوت پہ اس ناچیز کی محبت کو ٹھکرائے بغیر، محبت کا جواب محبت سے دیتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے۔ ہر سال لے کے آتے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے، اور انشاءاللہ تعالی مختصر سے اس ادبی نشست میں ایک بہت بڑا علاقے کو جو ہے نا پیغام میرے خیال میں کہ یہ صرف دین چیری کے نام سے لگ گیا ہے،
لیکن آج مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا، کیونکہ جب پروگرام صبح سے یہاں میں تیاریوں میں لگا تو اداروں کے، انٹیلیجنس اداروں کے، FI والوں کے بھی فون آ رہے ہیں کہ جی آپ چیری ڈے منا رہے ہیں تو وہاں کون آ رہا ہے جی، سیکیورٹی تو یہ. میں نے کہا یار کچھ بھی نہیں یار، شعراء آ رہے ہیں، شعراء کو کوئی نہیں مارتا، خدا کے لیے آپ لوگ اس کو زیادہ وہ نہ کریں. تو ہم اپنے طور پہ ایک محبت کا دن مناتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس ناچیز کو محبت دینے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس میں توفیقات میں آپ کے اضافہ کرے اور ہمت و طاقت عطا کرے. محترم غلام عباس نسیم صاحب بہت بہت شکریہ. اب ہم شعری نشست کی طرف آ جاتے ہیں. جیسا کہ تمام شعراء کرام بخوبی آگاہ ہیں کہ محترم غلام عباس نسیم صاحب نے دعوت نامے کے آخر میں ایک ترہیم مصرع بھی دیا تھا. مجھے امید ہے کہ تمام شعراء کرام نے اس پر توازمائی کی ہوگی، اور اس میں آپ لوگوں سے درخواست کی گئی تھی کہ کوشش کریں کہ اس بحر اس ردیف قافیے پر آپ لوگ نعت و منقبت لکھ کر لے آئیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس پر کیا ہوگا، توازمائی کی ہوگی. تو منقبت کے چند اشعار زمین پہ بنے. سر اگر آپ اجازت دیں تو اس سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد غزل کے. مصرع طرح کچھ یوں تھا کہ حر کے خیمے سے در شبیر تک فاصلہ کم ہے مگر دشوار ہے. اس پہ کچھ شعر یوں بنے ہیں، مطلب پیش خدمت ہے کہ جو ولائی جام کا میخار ہے، جو ولائی جام کا میخار ہے، وہ کہیں میسم کہیں تمار ہے، وہ کہیں میسم کہیں تمار ہے. اور یاد کرتا ہوں میں جب سجاد کو، یاد کرتا ہوں میں جب سجاد کو، گونجتی زنجیر کی جھنکار ہے، گونجتی زنجیر کی جھنکار ہے. اور پھر علم غازی کا لہرانا ہے اب، پھر علم غازی کا لہرانا ہے اب، پھر یزیدی برسر پیکار ہے، پھر یزیدی برسر پیکار ہے. اور ناز پروردہ ہے ہر گام سفر. شام غریباں کے بعد کے اس منظر کا تذکرہ کیا ہے کہ ناز پروردہ ہے ہر گام سفر، بنت حیدر قافلہ سالار ہے، بنت حیدر قافلہ سالار ہے. اور مجھ کو جس انکار کا اقرار ہے، مجھ کو جس انکار کا اقرار ہے، حضرت شبیر کا انکار ہے، حضرت شبیر کا انکار ہے. اور ایک غزل اگر آپ صاحبان کی اجازت ہو تو. گرا سر سے بہتر کوئی شعر نہیں بن سکتا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس پہ گرا نہ لگاؤں. اور یہ آ جاؤ ردیف کے ساتھ ایک غزل ہے سر اشتیاق سر کہ میں گیا تم سے ہار آ جاؤ، میں گیا تم سے ہار آ جاؤ، اب تو خوش ہو نا یار آ جاؤ. میں گیا تم سے ہار آ جاؤ، اب تو خوش ہو نا یار آ جاؤ. اور اے اسیر جنوں تمہارے بنا، اے اسیر جنوں تمہارے بنا، ہے قفس سوگوار آ جاؤ، ہے قفس سوگوار آ جاؤ. اور میں سراپا سلاسل و زنجیر، میں سراپا سلاسل و زنجیر، اور تم اختیار آ جاؤ، اور تم اختیار آ جاؤ. اور اپنی پلکوں سے تیری راہوں کے، اپنی پلکوں سے تیری راہوں کے، ہم اٹھائیں گے خار آ جاؤ. اپنی پلکوں سے، بہت شکریہ سر، اپنی پلکوں سے تیری راہوں کے، ہم اٹھائیں گے خار آ جاؤ. اور آپ کے بعد ہو گئی میری، آپ کے بعد ہو گئی میری زندگی بے بہار آ جاؤ. آپ کے بعد ہو گئی میری زندگی بے بہار آ جاؤ. اور وہ جو منصور کے مقلد تھے، وہ جو منصور کے مقلد تھے، اب چلے سوئے دار آ جاؤ. اور آپ کے بعد جانے جانانا، آپ کے بعد جانے جانانا، کیا سکون کیا قرار آ جاؤ. میں گیا تم سے ہار آ جاؤ، اب تو خوش ہونا یار آ جاؤ. بہت بہت شکریہ آپ تمام کا. اب میں آج کے اس شعری نشست کے پہلے مہمان شاعر جو کہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، عباس علی شوق سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. عباس علی شوق. دن کو ستائے روز پریشانیاں تو پھر
دن کو ستائے روز پریشانیاں تو پھر راتوں کو شب نماز پڑھو اور خوش رہو. اور جب پاس ایسے دوست ہے جو بے مثال ہے, جب پاس ایسے دوست ہے جو بے مثال ہے, پیپسی کو غم سمجھ کے پیو اور خوش رہو. بہت شکریہ. اب میں آج کے اس محفل کے اگلے شاعر بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں شینا اردو دونوں زبانوں میں. نذیر حسین نذیر سے میری درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نوازیں. نذیر حسین نذیر. ایک طرح دی گئی تھی اردو میں تمہیں نالائق ہوں, شنا میں اس طرح کا ہے کہ کتہ ہے اسد وقت یزید موشو تن قریبون, واہ واہ. وقت یزید موشو تن قریبون, منصور حلاج شیری دن قریبون, وقت یزید موشو تن قریبون, منصور حلاج شیری دن قریبون, یا حسین کایک بوسنگٹ, ماں حسین تھے ہن قریبون. واہ 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 واہ. دوبارہ پڑھ لا. واہ واہ وقتی واہ 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 واہ. واضح شکریہ. دوبارہ پڑھ اس کا ترجمہ. وقت یزید مشوتن قریبون, وقت یزید مشوتن قریبون, منصور حلاج شیری دن قریبون, یا حسین کایک بوسنگٹ, ماں حسین تھے ہن قریبون. مسموٹے بینا تڑک بلستو, ہائے 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 ہائے. کیا نا مسموٹے بینا تڑک بلستو, جگہ دونا تے جو مرک بلستو. ہائے ہائے. واہ. مٹھئی دیدن نصیب بئی مارن آلتو, مٹھئی دیدن نصیب بئی مارن آلتو, تھے گٹئی دارے کچ بئی چک بلستو. واہ 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 واہ. مستو پسم کلی بردیے چجی, مستو پسم کلی بردیے چجی, اگائر چھرم اکھان ٹک بلستو, اگائر چھرم اکھان ٹک بلستو. پھوٹیلو سبئی شیری لپتو نے تھے, پھوٹیلو سبئی شیری لپتو نے تھے, تھئی بٹئی ہی ایساتی ڈک بلستو. واہ 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 واہ. فراق صاحب کے نظر ہے یہ شعر. پھوٹیلو سبئی شیری لپتو نے تھے, تھئی بٹئی ہی ایساتی ڈک بلستو. واہ یر تھے جرت ہو کے توفیق دے ساکی, واہ. یر تھے جرت ہو کے توفیق دے ساکی, جیک فائدہ شوک تھے لک ملک بلستو, اوہ. جیک فائدہ شوک تھے لک ملک بلستو. تاج صاحب وائس سے بئی گا بئی کفر بنو تھن, واہ. وائس سے بئی گا بئی کفر بنو تھن, رسٹ جواب دمو شوپرک بلستو, واہ 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 واہ. رسٹ جواب دمو شوپرک بلستو. اور اچھیو آشوک بے ہتر وی دیجم, اچھیو آشوک بے ہتر وی دیجم, تھے حرومے کے جوئی مشک بلستو, تھے حرومے کے جوئی مشک بلستو. میں خدای نیمن اوکھین ایکھین شوا, میں خدای نیمن اوکھین ایکھین شوا, جگو جو من بے تجھ صدق بلستو, ہائے 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 ہائے. جگو جو من بے تجھ صدق بلستو. نظیرت لیل بن زندگی راضی, تھے عاشقان ارمی شرک بلستو. شکریہ. میں آج کی اس محفل مشاعرہ کے اگلے شاعر نوجوان شاعر ہیں, بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں. تہذیب حسین برچا سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں. تہذیب حسین برچا. ایک غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. عرض کیا ہے, آشنائے لذت آزار ہونا تھا ہوئے, آشنائے لذت آزار ہونا تھا ہوئے, زخم دل کے جسم و جاں پر بار ہونا تھا ہوئے. واہ واہ واہ. آشنائے لذت آزار ہونا تھا ہوئے, زخم دل کے جسم و جاں پر بار ہونا تھا ہوئے. عشق کا آسیب تھا اور ایک بوسیدہ مکان, عشق کا آسیب تھا اور ایک بوسیدہ مکان, آخرش ایک دن ہمیں مسمار ہونا تھا ہوئے. عشق کا آسیب تھا اور ایک بوسیدہ مکان, آخرش ایک دن ہمیں مسمار ہونا تھا ہوئے. ہجر کی شب بھی فشار قبر سے کچھ کم نہ تھی, ہجر کی شب بھی فشار قبر سے کچھ کم نہ تھی, رات کے پچھلے پہر بیدار ہونا تھا ہوئے. ہجر کی شب بھی فشار قبر سے کچھ کم نہ تھی, رات کے پچھلے پہر بیدار ہونا تھا ہوئے. ضبط کی سب کوششیں اب رائے گاہ ہی جائے ہیں, ضبط کی سب کوششیں اب رائے گاہ ہی جائے ہیں, ایک غم میں دیدے خونبار ہونا تھا ہوئے. بہت شکریہ. ضبط کی سب کوششیں اب رائے گاہ ہی جائے ہیں, ایک غم میں دیدے خونبار ہونا تھا ہوئے. جب دوائیں اور دعائیں کارگر ثابت نہ ہوں,
جب دعائیں اور دوائیں کارگر ثابت نہ ہوں رفتہ رفتہ عاشق بیمار ہونا تھا ہوئے. جب دوائیں اور دعائیں کارگر ثابت نہ ہوں رفتہ رفتہ عاشق بیمار ہونا تھا ہوئے. بوجھ مذہب اور شریعت کا میاں اٹھتا نہیں. بوجھ مذہب اور شریعت کا میاں اٹھتا نہیں. برگزیدہ ایک بادہ خوار ہونا تھا ہوئے. کیا بات. حادثوں سے متصل تہذیب تھے اوراق زیست. مقتے کی زحمت ہے. حادثوں سے متصل تہذیب تھے اوراق زیست. عمر بھر ایک درد سے دو چار ہونا تھا ہوئے. آشنائے لذت آزار ہونا تھا ہوئے. زخم دل کے جسم و جاں پر بار ہونا تھا ہوئے. بہت بہت شکریہ. اب میں اس محفل مشاعرہ کے اگلے شاعر حلقہ ارباب ذوق کے نوجوان شاعر بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں فاروق احمد قیصر سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نوازیں. فاروق احمد قیصر. نعت کے دو اشعار. ایک تیرے محبوب کے در کی گدائی چاہیے. ایک تیرے محبوب کے در کی گدائی چاہیے. کب کہا ہے میں نے رب مجھ کو خدائی چاہیے. کب کہا ہے میں نے رب مجھ کو خدائی چاہیے. کھول دے قلب و نظر یا رب بنا میں مصطفیٰ. کھول دے قلب و نظر یا رب بنا میں مصطفیٰ. اس جہان رنگ بو سے آشنائی چاہیے. اس جہان رنگ بو سے آشنائی چاہیے. اور کچھ متفرق اشعار ہیں. اپنی جادو بری یادوں سے رہائی دینا. اپنی جادو بری یادوں سے رہائی دینا. مجھ تلک مجھ کو کسی روز رسائی دینا. دل بضد ہے میرا رونا ہے کسی طور مجھے. دل بضد ہے میرا رونا ہے کسی طور مجھے. عشق توہین سمجھتا ہے دہائی دینا. عشق توہین سمجھتا ہے دہائی دینا. اور شعر ہے کہ میری رانائیوں کو کھا گئے کیا. میری رانائیوں کو کھا گئے کیا. پلٹ کر غم دوبارہ آ گئے کیا. شہر میں کھوجتے ہیں دشمنوں کو ہم اپنے آپ سے اگتا گئے کیا. اب میں اس محفل شعری نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور شاعر جو بہت اچھے شعر کہتے ہیں لیکن کم ہماری محفلوں میں آتے ہیں ابو الحسن کھجن دنیوری سے میری درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. لشکر مہدی ابھی تیار ہے دشمن دی بھی بہت عیار ہے. لشکر مہدی ابھی تیار ہے دشمن دی بھی بہت عیار ہے. دین کے مرکز پہ قابض ہے یہود جو دکھاوے میں بڑا دیندار ہے. مشرق وسطیٰ کا مولانا حسن نصر اللہ. مشرق وسطیٰ کا مولانا حسن شیطنت سے برسر پیکار ہے. قاتل قاتل اسلام امریکہ ہنوز میرے ملاؤں کا روزے دار ہے. قاتل اسلام امریکہ ہنوز میرے ملاؤں کا روزے دار ہے. شر مسلتا ہے جسے پاؤں تلے عالم اسلام کی دستار ہے. جیت بابرکت ہے حزب اللہ کی جیت کی دہلیز پر انصار ہے. انشاءاللہ وہ کہاں اسلام کا خیر خواہ ہوا آبلا پائی یہاں تو کچھ نہیں عشق کا رستہ تو خاردار ہے. یہ یمن کے لیے سر. یہ یمن والا بڑا خوددار ہے بے سر و سامان ہے پر تیار ہے. جنگ میں بھی عادلانہ فیصلے حوثیوں کا یہ عجب کردار ہے. دوسری جانب ہے اسلامی محاذ ٹرمپ جن کا مالک و مختار ہے. لشکر مہدی ہے یہ اہل یمن اے حسن مجھ کو نہیں انکار ہے. گلگت کے حالات حضرہ پر جناب ظفر و قرطاج کا ایک کلام ہے اس کے الٹ میں نے کہا ہے لے ٹھرور بلے دجی تو ہنس پپن سوری دے شوی تو ہنس ہگارے گویر پھٹری تو ہنس شوشالے دون شاتن چپی تو ہنس پلے ٹٹال چلاس گوریس بناہن مگلتے پٹ ہنس گلی تو ہنس کھجون دریلو شولے بالر ٹکتھم پوریو پلویو محبتٹ مرکتھم کرگلے سگرور اشکئی یرکتھم تم وطن مجا تم رگ حق تھم کوتے شنگالیو کور گنی تو ہنس مگلتے پٹ ہنس گلی تو ہنس.
ما پاکستان باشنده ها نسته مو مرنوک نش زنده ها نسته قوم اسمبلیر مٹگا دشدا مچھئی شری خدای بندہ ها نسته ہو تھے واو تھے کریو تھے چٹی تو ہنوس مگل تے پٹ ہنوس گلی تو ہنوس بہت خوب سر. ظلم بال کر گنی تو ہنوس فتنائے گونیر گلوی تو ہنوس میں آزادی سوری جیل درم نش غلامیر اکی رمی تو ہنوس ہر کو شدار بے حلوی تو ہنوس مگل تے پٹ ہنوس گلی تو ہنوس. کیا کہنا سر. میں کوئر لوگ بلاچی بھی شوتن کائیں کنٹے کشپی بھی شوتن میں اونج پھمولج بلکی شوچ اجی بدشیار پائے گا ہتی بھی شوتن تم نشرے سلوم لپی تو ہنوس مگل تے پٹ ہنوس گلی تو ہنوس. نسل پنجابی ہن بودی اگائی نسل پنجابی ہن بودی اگائی پٹانی کوئر ہن جنک یوہائی سندھی استھریگن بے چھائے بائی شری بدتی شری ہن شلک رائے نریاٹو بوجا پشی تو ہنوس مگل تی پٹ ہنوس گلی تو ہنوس. قومی ننگکار قربانیے دے گا کارگل گا سواتر جوانیے دے گا دشمنی لاش اچی فنیے دے گا وانائی کن پھلٹے شنیے تھے گا ما پاکستان جو برمی تو ہنوس مگل تے پٹ ہنوس گلی تو ہنوس. سندھی پنجابی گا پٹھانی کلی تم عقیدائی ہن مسلمانی کلی مسابری گا مہمانی کلی خدای بندے گا انسانی کلی تم وطنر نی بٹھری تو ہنوس مگل تے پٹ ہنوس گلی تو ہنوس. سی پے کئی ڈیگرنوک ٹمول ہنوس ما سی پے کے ڈیگرنوک ٹمول ہنوس ما ملکی چھورا کو او کھٹول ہنوس ما پاکستانیوں ادوس پاک تھو کم وائی او بٹ گا کاٹو گا مٹھول ہنوس ما تھائی گا دائی اور کھین تری تو ہنوس مگل تے پٹ ہنوس گلی تو ہنوس. اب میں اس محفل مشاعرہ کے اگلے شاعر نوجوان شاعر بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں آصف علی آصف سے درخواست گزار ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. در حقیقت وہ حسین ابن علی کا یار ہے در حقیقت وہ حسین ابن علی کا یار ہے حریت کے واسطے جو برسر پیکار ہے در حقیقت وہ حسین ابن علی کا یار ہے حریت کے واسطے جو برسر پیکار ہے اے آزادارو علم عباس کا تھامے چلو اے آزادارو علم عباس کا تھامے چلو ہاتھ میں پھر سے یزید وقت کی تلوار ہے ہاتھ میں پھر سے یزید وقت کی تلوار ہے. اور شعر ہے کہ وہ نکل آئیں گھروں سے باندھ کر سر سے کفن وہ نکل آئیں گھروں سے باندھ کر سر سے کفن جن کا دل سبت نبی کے عشق سے سرشار ہے. اور شعر عرض ہے کہ اور ہر یزید وقت کو میرا یہی پیغام دو ہر یزید وقت کو میرا یہی پیغام دو کربلا باطل کے آگے آہنی دیوار ہے. اور مکتے کی زحمت ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے راز کربلا آصف فقط وہ سمجھ سکتا ہے راز کربلا آصف فقط روح پاکیزہ ہے جس کا دل بیدار ہے. غزل سے پہلے ایک قطعہ سر کہ آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے دل تمہارے عشق میں منصور ہے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے دل تمہارے عشق میں منصور ہے. کیوں نہ نازاں ہو سبھی حور و ملک خلق آدم پر خدا مغرور ہے کیوں نہ نازاں ہو سبھی حور و ملک خلق آدم پر خدا مغرور ہے. اور ایک غزل کے چند اشعار آپ کی زحمتیں تمام کی وہ ہمارا تازہ غزل ہے سر وہ ہمارا کبھی سالار ہو نہیں سکتا وہ ہمارا کبھی سالار ہو نہیں سکتا جو اگر صاحب کردار ہو نہیں سکتا وہ ہمارا کبھی سالار ہو نہیں سکتا جو اگر صاحب کردار ہو نہیں سکتا.
تم سے دوست میرا عشق والیحانہ ہے، تم سے دوست میرا عشق والیحانہ ہے، یہ الگ بات کی اظہار ہو نہیں سکتا، یہ الگ بات کی اظہار ہو نہیں سکتا، اور شیرہن کی بے دلی اس کا مقدر بنے گی تا ابد، بے دلی اس کا مقدر بنے گی تا ابد، جو تیرے عشق سے سرشار ہو نہیں سکتا، بے دلی اس کا مقدر بنے گی تا ابد، جو تیرے عشق سے سرشار ہو نہیں سکتا۔ تو اگر دل سے کسی شخص کو تعمیر کرے جو باضمیر ہے اور پاس قلم رکھتا ہے، جو باضمیر ہے اور پاس قلم رکھتا ہے، وہ کبھی رونق بازار ہو نہیں سکتا، جو باضمیر ہے اور پاس قلم رکھتا ہے، وہ کبھی رونق بازار ہو نہیں سکتا۔ اب میں اس محفل مشاعرہ کے اگلے شاعر شنا زبان میں بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں، نہ صرف شعر خوبصورت کہتے ہیں بلکہ ان کی آواز بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ غلام عباس صابر سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نوازیں۔ غلام عباس صابر۔ میرا رگر ہن میں ارمان حسین ہن، میرا رگر ہن میں ارمان حسین ہن، تو عشق و دن و آزان حسین ہن، حسین بدولت قرآن سنئے گس مسوں چوران تو میں ایمان حسین ہن، قرآن حدیث رسول چھن ایمان تو، قرآن حدیث رسول چھن ایمان تو، نبو انکار رسول جان حسین ہن، قرآن حدیث رسول چھن ایمان تو، نبو انکار رسول جان حسین ہن، تس کے اسلام کا کچھ بارت ہنو، تس کے اسلام کا کچھ بارت ہنو، تھے اسلام ترجمان حسین ہن، تس کے اسلام کا کچھ بارت ہنو، تھے اسلام ترجمان حسین ہن، حسین قربان بداد دین بجت تھے، حسین قربان بداد دین بجت تھے، کل اسلام کار احسان حسین ہن، حسین قربان بداد دین بجت تھے، کل اسلام کار احسان حسین ہن، نبو منکر حسین نوم گنوکتو، نبو منکر حسین نوم گنوکتو، دونات حسین دو جہان حسین ہن، نبو منکر حسین نوم گنوکتو، دونات حسین دو جہان حسین ہن، حسین دار سوالی ہن صابر، حسین دار سوالی ہن صابر، یقین شرم اس مہربان حسین ہن، حسین دار سوالی ہن صابر، یقین شرم اس مہربان حسین ہن، میرا رگر ہن میں ارمان حسین ہن، تو اس کو پڑھے نو او آزان حسین ہن۔ شکریہ۔ اب میں درخواست گزار ہوں توصیف حسن توصیف سے کہ آپ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ توصیف حسن توصیف۔ اس لیے پھیلا ہوا یہ ظلم کا بازار ہے، اس لیے پھیلا ہوا یہ ظلم کا بازار ہے، عدل کی آنکھوں پہ پردہ راہزن سردار ہے، اس لیے پھیلا ہوا یہ ظلم کا بازار ہے، عدل کی آنکھوں پہ پردہ راہزن سردار ہے، اور اس لیے تالے ہیں لوگوں کی زبانوں پر یہاں، اس لیے تالے ہیں لوگوں کی زبانوں پر یہاں، جو بھی حق مانگے گا وہ اس قوم کا غدار ہے، اس لیے تالے ہیں لوگوں کی زبانوں پر یہاں، جو بھی حق مانگے گا وہ اس قوم کا غدار ہے، اور ڈوگرا قانون رائج کر دیا ہے شہر میں، ڈوگرا قانون رائج کر دیا ہے شہر میں، ملکیت کوئی نہیں سب خالصہ سرکار ہے۔ بہت شکریہ۔ ڈوگرا قانون رائج کر دیا ہے شہر میں، ملکیت کوئی نہیں سب خالصہ سرکار ہے، اور خاک کچھ دیں گے ہمیں یہ حاکم دوراں حسن، خاک کچھ دیں گے ہمیں یہ حاکم دوراں حسن، شیخ ملا فتوگر سے قوم سب بیزار ہے۔ اور چند اشعار اور کہ حادثے کچھ پس دیوار بھی ہو سکتے ہیں، حادثے کچھ پس دیوار بھی ہو سکتے ہیں، دوست کے روپ میں اغیار بھی ہو سکتے ہیں، اور اس قدر ظلم نہ کر وقت کے حاکم سن لے، اس قدر ظلم نہ کر وقت کے حاکم سن لے، لوگ سوئے ہوئے بیدار بھی ہو سکتے ہیں، اور ظلم سہتے ہوئے صاحب تیرے چپ رہنے پر، ظلم سہتے ہوئے صاحب تیرے چپ رہنے پر، سب وظائف تیرے بیکار بھی ہو سکتے ہیں، اور سنت ابن علی پر ہی عمل کرنے سے، سنت ابن علی پر ہی عمل کرنے سے،
راستے عدل کے ہموار بھی ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. اب میں اس محفل مشاعرہ کے اگلے شاعر محترم شاہ جہان مستر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نوازیں. شاہ جہان مستر. یہ سچ ہے کہ خورشید کو سایہ نہیں ملتا. یہ سچ ہے کہ خورشید کو سایہ نہیں ملتا. صحرا میں کبھی برف کا دریا نہیں ملتا. یہ سچ ہے کہ خورشید کو سایہ نہیں ملتا. صحرا میں کبھی برف کا دریا نہیں ملتا. حیرت ہے کہ لوگوں میں تجھے ڈھونڈ کے دیکھا. حیرت ہے کہ لوگوں میں تجھے ڈھونڈ کے دیکھا. دنیا میں کسی سے تیرا چہرہ نہیں ملتا. حیرت ہے کہ لوگوں میں تجھے ڈھونڈ کے دیکھا. دنیا میں کسی سے تیرا چہرہ نہیں ملتا. الفاظ میں تفریق ہے لہجے میں بناوٹ. الفاظ میں تفریق ہے لہجے میں بناوٹ. وعدے سے میرے آپ کا وعدہ نہیں ملتا. وعدے سے میرے آپ کا وعدہ نہیں ملتا. میں بھی وہی صحرائے محبت کے مکی ہوں. میں بھی وہی صحرائے محبت کے مکی ہوں. ہے بات الگ قید سے شجرہ نہیں ملتا. ہے بات الگ قید سے شجرہ نہیں ملتا. جینے کی تمنا میں گزر جائیں گے مضطر. جینے کی تمنا میں گزر جائیں گے مضطر. مرنے کا ہمیں کوئی سلیقہ نہیں ملتا. آپ سب کا شکریہ. اب میں اس محفل مشاعرہ کے اگلے شاعر محمد یونس سروش صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نوازیں. محمد یونس سروش. کل جو قاتل تھے میرے دیس کے مظلوموں کے، کل جو قاتل تھے میرے دیس کے مظلوموں کے، آج وہ عدل کی زنجیر بنے پھرتے ہیں. کل جو قاتل تھے میرے دیس کے مظلوموں کے، آج وہ عدل کی زنجیر بنے پھرتے ہیں. میری دھرتی کو تعصب کے حوالے کر کے ان دنوں امن کی تصویر بنے پھرتے ہیں. شکریہ. اور ایک شعر ہے کہ میں مسکرا نہیں سکتا خوشی کے موقع پر. میں مسکرا نہیں سکتا خوشی کے موقع پر. غم حسین میری روح میں سمایا ہے. شکریہ. تیرا جب تک خیال آیا نہیں تھا میرے فن میں کمال آیا نہیں تھا. تیرا جب تک خیال آیا نہیں تھا میرے فن میں کمال آیا نہیں تھا. اسیری پیشگی ہم نے قبولی. اسیری پیشگی ہم نے قبولی. اگرچہ سر پہ جال آیا نہیں تھا. چنی دیوار نفرت کیوں شتابی. یہ میں نے گرہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ چنی دیوار نفرت کیوں شتابی. محبت کو زوال آیا نہیں تھا. میں کیوں دیتا جواب ان کی نظر کا. میں کیوں دیتا جواب ان کی نظر کا. میری جانب سوال آیا نہیں تھا. میری جانب سوال آیا نہیں تھا. محبت عام تھی دھرتی میں جب تک. محبت عام تھی دھرتی میں جب تک. سفالے دل میں بال آیا نہیں تھا. بہت بہت شکریہ. راہ حق ہر دور میں پرخار ہے. راہ حق ہر دور میں پرخار ہے. حوصلہ شبیر کا درکار ہے. راہ حق ہر دور میں پرخار ہے. حوصلہ شبیر کا درکار ہے. دوش سے نیزے تلک سر کا سروش. یہ گرہ باندھی ہے کہ دوش سے نیزے تلک سر کا سروش. فاصلہ کم ہے مگر دشوار ہے. بہت بہت شکریہ. اب میں اس محفل مشاعرہ کے اگلے شاعر حلقہ ارباب ذوق کے سینئر شاعر اشتیاق احمد یاد صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نوازیں. اشتیاق احمد یاد صاحب. گلشن آل عباس دہر میں مہکار ہے. گلشن آل عباس دہر میں مہکار ہے. ذکر کربل کے بنا یہ فن میرا بیکار ہے. عدل و انصاف و وفا کی آبیاری کے لیے
عدل و انصاف و وفا کی آبیاری کے لیے لشکر خر یاد اب بھی برسر پیکار ہے۔ غزل کے چند اشعار کی مجھ سے پوچھو علم رسیلے ہیں، مجھ سے پوچھو علم رسیلے ہیں، خاک خوشیاں ستم رسیلے ہیں، میرے محبوب کی طرح صاحب، میرے محبوب کی طرح صاحب لوگ دنیا میں کم رسیلے ہیں، میرے محبوب کی طرح صاحب لوگ دنیا میں کم رسیلے ہیں، وصل تو وصل ہجر میں لذت، وصل تو وصل ہجر میں لذت، پیار کے سب نیم رسیلے ہیں، وصل تو وصل ہجر میں لذت، پیار کے سب نیم رسیلے ہیں، ساز و آواز اس کے لہجے کی، ساز و آواز اس کے لہجے کی، سختیاں زیر و بم رسیلے ہیں۔ اور تاج صاحب، کوئی مسلک نہ ذات کی بندش، کوئی مسلک نہ ذات کی بندش، میں کدے کے دھرم رسیلے ہیں، کوئی مسلک نہ ذات کی بندش، میں کدے کے دھرم رسیلے ہیں، لطف ایسا کہاں شرابوں میں، لطف ایسا کہاں شرابوں میں، زلف جانا کے خم رسیلے ہیں، زلف جانا کے خم رسیلے ہیں، اپنی نظریں بچھائے رہتا ہوں، اپنی نظریں بچھائے رہتا ہوں، چاپ آہٹ قدم رسیلے ہیں، اپنی نظریں بچھائے رہتا ہوں، چاپ آہٹ قدم رسیلے ہیں، یاد میں اس کی میری آنکھوں کے، یاد میں اس کی میری آنکھوں کے، خون سے تر یہ نم رسیلے ہیں، مجھ سے پوچھو علم رسیلے ہیں، خاک خوشیاں ستم رسیلے ہیں۔ ترہی مشاعرے میں بھی نہیں آ سکا تھا، باوجود کسی کا جب خیال آیا نہیں تھا، کسی کا جب خیال آیا نہیں تھا، میرے فن میں کمال آیا نہیں تھا، جدا ہوتے ہوئے بھی درمیان میں، جدا ہوتے ہوئے بھی درمیان میں، جدائی کا سوال آیا نہیں تھا، جدائی کا سوال آیا نہیں تھا، نہیں عورت کی تھی تکریم جب تک، عرض کیا ہے کہ نہیں عورت کی تھی تکریم جب تک، جہاں بر میں جمال آیا نہیں تھا، جہاں بر میں جمال آیا نہیں تھا، بچھڑتے وقت میری جان نکلتے، بچھڑتے وقت میری جان نکلتے، مجھے اپنا خیال آیا نہیں تھا، ہوئی برپا قیامت تھی ولیکن گرہ، ہوئی برپا قیامت تھی ولیکن محبت کو زوال آیا نہیں تھا، کہے گا یاد رشوت خور ایک دن، کہے گا یاد رشوت خور ایک دن، میرے گھر میں حلال آیا نہیں تھا، کہے گا یاد رشوت خور ایک دن، میرے گھر میں حلال آیا نہیں تھا، کسی کا جب خیال آیا نہیں تھا، میرے فن میں کمال آیا نہیں تھا۔ بہت شکریہ۔ شعری نشست کو یہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے روک لیتے ہیں۔ میں محترم عاشق حسین صاحب، ہیڈ ماسٹر ہیں آپ، درخواست گزار ہوں کہ آپ آئیں اور آپ اپنے ذیلی خیالات سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے وردی علماء کرام، میں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں بے وردی علماء کرام، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو علماء کر رہے ہیں۔ علاقے میں جس محلے میں علماء نہ ہو، شورا نہیں کہوں گا ابھی میں، بے وردی علماء نہ ہو، وہاں اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت علاقے میں شور شرابہ تھا ہمارے علاقے میں، گلگت بلتستان میں، تو آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور لوگوں کو اکٹھے کرنے میں اور اتحاد و اتفاق لانے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور آپ کا جو مقام ہے علماء سے میں بڑھ کر تو نہیں کہوں گا، ان کے برابر ضرور ہے، کیونکہ آپ جس محفل میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کی اتنی عزت ہوتی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں آپ سے ملنا اور آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے اپنا مقام کا، اپنی اس حیثیت کا، لیکن
اندازہ کر لیں جہاں پہ آپ میں سے، اب میں سب کا نام نہیں لے سکتا ہوں، جو شعراء یہاں گلگت کے مشہور شعراء ہیں، آپ جس محفل میں آپ جاتے ہیں وہاں آپ رونق بخشتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں آپ کو دیکھنا اور آپ کو سننا. تو اس کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ آپ اپنا مزید کردار ادا کریں. آپ نے جو کردار پہلے ادا کیا ہے انشاءاللہ آپ آئندہ بھی اسی سلسلے میں آپ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. رہی بات آپ نے بہت سے اچھے کلام کہے، تو صرف ہم غلام عباس جو میرا کلاس فیلو رہا ہے، جتنا اس کا قد بڑا ہے دسترخوان بھی بڑا ہے اس کا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صرف غلام عباس پر ہی ہمیں نظر نہیں رکھنا چاہیے، ہم بھی غلام عباس بننے کی کوشش کرنا چاہیے. یہاں پر دیامر کے بھی لوگ ہیں، نگر کے بھی لوگ ہیں، ہنزے کے بھی لوگ ہیں، گلگت کے. کیا ہم سال میں 12 مہینوں تک غلام عباس پر نظر رکھتے رہیں، یا ڈاکٹر نومل کا وہ کیا گریپس ڈے کا انتظار کرتے رہیں؟ کیا ہم اخروٹ ڈے نہیں بنا سکتے ہیں؟ چلگوزہ ڈے نہیں بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم سیب ڈے نہیں بنا سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے چاہیے ہم اس کا ہاتھ بٹائیں، اس قسم کی محفل اور بھی کہیں دوبالا کریں. تو یہ آپس میں ملنے کے لیے ایک وسیلہ ہے، آپس میں ملنے کے لیے ایک وسیلہ ہے، تو اس قسم کے وسیلے ہمیں مزید بنانی چاہیے. ابھی میں ریٹائر ہو رہا ہوں سپٹمبر میں، تو اس وقت میں اپنی ریٹائرمنٹ میں آپ سب شعراء کو دعوت دے دوں گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لیکن آپ کا فرض ہے کہ اس قسم کی محفلیں اور بھی ہنزہ میں بھی ہو سکتے ہیں، نگر میں بھی، دیامر میں بھی اچھے باحثیت لوگ ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ اس قسم کی محفلیں سنواریں. تو بہر صورت آپ کا مقام، آپ کو اپنا مقام کا پتہ نہیں ہے، لیکن معاشرے میں آپ کا مقام بہت ہی بلند ہے. آپ خوش نصیب لوگ ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جہاں آپ کی پذیرائی ہوتی ہے اور آپ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ والسلام. میں اس محفل مشاعرہ کے اگلے شاعر محترم ڈاکٹر انصار الدین مدنی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. ڈاکٹر انصار الدین مدنی صاحب. جس معاشرے میں جب لڑکیاں زندہ درگور ہوتی تھی، اس معاشرے میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس حساس موضوع پہ جس انداز پہ کام کیا، اس کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے. آپ نے اس معاشرے میں جو لڑکیاں زندہ درگور ہوتی تھی، انسانیت کو بچانے کے لیے آپ نے اس سوسائٹی کے اندر جو مشکل تھی، جو پریشانی تھی، اس میں اپنا انپٹ ڈالا. جس طریقے سے کہیں پہ بھی اہل فکر، اہل دانش، اہل دل اگر کسی معاشرے میں ہو تو اس معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنی کاوشیں سامنے لے آتے ہیں. تو بی بی نے کیا کیا؟ اس معاشرے میں بہت ساری کنیزوں کو آپ نے ہائر کیا، آپ نے خریدنے کے بعد جہاں بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی وہاں ان کنیزوں کو بیچتی تھی اور ان ماؤں کو یہ پیغام دیتی تھی، دیکھو جب تمہارا شوہر آپ سے کہے کہ بچی کو زندہ درگور کرنا ہے تو آپ اس بچی کو قبر پہ نہیں اتارنا ہے، بلکہ وہاں پتھر ڈال کے اس کو قبر کو بند کرنا ہے اور بچی کو میرے پاس بھیجنا. کہتے ہیں کہ 300 کے قریب کنیزیں صرف اور صرف اس کام کے لیے آپ نے رکھا تھا اور معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے پہلا دارالعمال کا کنسپٹ دیا تھا. اس تناظر میں ایک آپ کی خدمت میں شعر کے جو محفل بھی سجی ہے اب تلک تاریخ عالم میں، جو محفل بھی سجی ہے اب تلک تاریخ عالم میں، وہاں کچھ خاص چیزوں کی بڑی برمار ہوتی ہے، وہاں کچھ خاص چیزوں کی بڑی برمار ہوتی ہے. میں کمگو ہوں مگر ایک بات بتلا دوں عزیزو، جہاں بھی ظرف کم ہوگا وہاں تکرار ہوتی ہے. بہت شکریہ، بہت نوازش. ایک غزل کے 2-4 اشعار آپ کی خدمت میں. ادب نواز کی دنیا بھی اپنے ساتھ کریں، ادب نواز کی دنیا بھی اپنے ساتھ کریں، حریم شوق میں رہ کر سخن کی بات کریں، حریم شوق میں رہ کر سخن کی بات کریں، سخن وری کا کرشمہ جناب حر سے سنیں،
سخن وری کا کرشمہ جناب حر سے سنیں، کریم انس و جنا سے عدن کی بات کریں، کریم انس و جنا سے عدن کی بات کریں۔ آپ کی زحمتوں کا میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نسیم صاحب کو بہت بہت مبارک ہو اس محفل کو سجانے کے حوالے سے، بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر انصار الدین مدنی صاحب، اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نواز رہے تھے۔ عبدالبشیر بشر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ قطعے کا تو مجھے علم نہیں تھا پچھلے مشاعرے میں غیر حاضری کی وجہ سے، اس کے لیے معذرت۔ محمد مصطفیٰ محبوب رب ہیں، محمد مصطفیٰ محبوب رب ہیں، وہی تو میری بخشش کا سبب ہیں، وہیں یکتا ہیں اپنے کول میں بھی، وہیں نسبت میں بھی اعلیٰ نسب ہیں، وہیں یکتا ہیں اپنے کول میں بھی، وہیں نسبت میں بھی اعلیٰ نسب ہیں، نہیں ہیں جن کو سب پیاروں سے پیارے، بڑے بدبخت ہیں اور بے ادب ہیں۔ ایک قطعہ معذرت کے ساتھ اپنے نظیم ضیاء صاحب کے ساتھ۔ نظر کا خمار اپنی جگہ، نظر کا خمار اپنی جگہ، دل بے قرار اپنی جگہ، نہ جانے کہاں ہو شام حیات، تیرا انتظار اپنی جگہ۔ اور پچھلے ترین مشاعرے کے لیے چند اشعار کہے تھے جو غیر حاضری کی وجہ سے پیش نہ کر سکا، انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ بچھڑنے کا سوال آیا نہیں تھا، بچھڑنے کا سوال آیا نہیں تھا، ابھی شیشے میں بال آیا نہیں تھا، ابھی شیشے میں بال آیا نہیں تھا، مجھے اجداد سے الفت بہت تھی، مجھے اجداد سے الفت بہت تھی، میں ماضی میں تھا حال آیا نہیں تھا، میں ماضی میں تھا حال آیا نہیں تھا، ادھر آثار تھے کچھ بے رخی کے، ادھر آثار تھے کچھ بے رخی کے، ادھر دل میں ملال آیا نہیں تھا، اور ستارے منتشر تھے قسمتوں کے، ستارے منتشر تھے قسمتوں کے، مقام اتصال آیا نہیں تھا، ستارے منتشر تھے قسمتوں کے، مقام اتصال آیا نہیں تھا، ادب تہذیب اور اخلاص و چاہت ان رشتوں کو زوال آیا نہیں تھا، ادب تہذیب اور اخلاص و چاہت ان رشتوں کو زوال آیا نہیں تھا، ہمیں دست و گریباں کرنے والا، ہمیں دست و گریباں کرنے والا کوئی مائی کا لال آیا نہیں تھا، ہمیں دست و گریباں کرنے والا کوئی مائی کا لال آیا نہیں تھا، سمائی تھی نہ دل میں زر پرستی، سمائی تھی نہ دل میں زر پرستی، ابھی رشوت کا مال آیا نہیں تھا۔ سمائی تھی نہ دل میں زر پرستی، ابھی رشوت کا مال آیا نہیں تھا۔ اس خوبصورت کلام کے ساتھ عبدالبشیر بشر سخنسرات ہے۔ اب میں اس محفل مشاعرہ کے اگلے شاعر حلقہ ارباب ذوق کے سینئر شاعر ہیں اور آج کی اس محفل کے میزبان بھی ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں محترم غلام عباس نسیم صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ سید الشہداء سے جس کو پیار ہے، سید الشہداء سے جس کو پیار ہے، وہ محبت سے سدا سرشار ہے، حق و باطل کو پرکھنے کے لیے کربلا میزان ہے، معیار ہے، عاشق آل نبی جو بھی ہوا پھر سمجھ لینا کہ بیڑا پار ہے، دیکھیے تو بنت حیدر کا جلال ہو بہو لہجے میں وہ کرار ہے، پل میں وہ بدلے مقدر آج بھی، پل میں وہ بدلے مقدر آج بھی، آدمی جو حر کا پیروکار ہے، کچھ نہیں حاصل تکلم سے نسیم، کچھ نہیں حاصل تکلم سے نسیم، منزل عز و شرف میں یار ہے۔ اور دو اشعار اس دن کے مناسبت سے کہتا ہے یہ چیری کا شجر کام بہت خوب، کہتا ہے یہ چیری کا شجر کام بہت خوب، دن چیری کا جو رکھ دیا یہ نام بہت خوب، دن چیری کا جو رکھ دیا نام بہت خوب، اللہ رکھے شاد صدا میری دعا ہے،
اللہ رکھے شاد سدا میری دعا ہے، دن بھی ہو دل آرام تو یہ شام بہت خوب. واہ واہ واہ. خوش رنگ ہوں خوش ذائقہ بھرپور ہے کیلشیم، ہاں جوس بھی بنتا ہے مگر جام بہت خوب. ہاں جوس بھی بنتا ہے مگر جام بہت خوب. ہر منڈی کی زینت ہوں خریدار بہت ہیں، ہر منڈی کی زینت ہوں خریدار بہت ہیں. ہر شخص کی خواہش ہوں میرا دام بہت خوب. چیری تو یہاں اور بھی باغوں میں ہے لیکن، چیری تو یہاں اور بھی باغوں میں ہے لیکن، نسیم کرے ہے مجھے خوش دام، نسیم کرے ہے مجھے خوش نام بہت خوب. اور اجازت ہو تو دوک شعری پڑھم بدنے مولا حسین کے حوالے سے منقبت کے دو اشعار آپ کے سماعتوں کے نظر کرتا ہوں کہ عشق میں قدار گے پیوتنوس حسینی محبت مچی وطنوس. چلا درود پاکی تھو گنیاش، چلا درود پاکی تھو گنیاش، چلا درود پاکی تھو گنیاش، گلاب شریفون جیوتنوس. ہی اس طواف تھے آلون کربلار گے، ہی اس طواف تھے آلون کربلار گے، ہی اس طواف تھے آلون کربلار گے، یوں نہیں شری ملو پجی وطنوس. رونا لیتے تھے آشوت سی رقصنے، رونا لیتے تھے آشوت سی رقصنے، رونا لیتے تھے آشوت سی رقصنے، حسینی نوم ہی شرمنی وطنوس. چھلے چھلی خیالی پشلیتا، چھلی چھلی خیالی پشلیتا، چھلی چھلی خیالی پشلیتا، تم ہیو بے یک بیچنی وطنوس. یہ بولی قبر تو جو نبی جموس، یہ بولی قبر تو جو نبی جموس، یہ بولی قبر تو جو نبی جموس. سایوں حسین شولگنی وطنوس، سایوں حسین شولگنی وطنوس. ہو رہی شری حسینی دارج نسیم، ہو رہی شری حسینی دارج نسیم، ہو رہی شری حسینی دارج نسیم. ہاتھی گے پائے تھے یہی وطنوس. عشق میں قدار گے پی وطنوس، حسینی محبت مچی وطنوس. اب میں محفل مشاعرہ کے اگلے شاعر حلقہ ارباب ذوق کے سینئر شاعر صاحب کتاب شاعر ہیں. حال ہی میں نعت و منقبت کی کتاب ان کی مارکیٹ میں آ چکی ہے. میری مراد محمد نظیم دیا صاحب سے ہے کہ آپ آئیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نوازیں. جیل قدم من تو جے گنوش ان تو، جیل قدم من تو جے گنوش ان تو،
बिचुष दिजन बठाईवान बिचुष दिजन बठाईवान तुस अको सन तो झील गदम मन तो जे गनुशियन तो जू कदमी जरै सयों तख्त साफर छनूस जू कदमी जरै सयों तख्त साफर छनूस छींशिकोरी हन मोठो तुष्टकत सर छनूस मऊडोर थे वानकी मऊडोर थे वानकी कोक मई हन तो झील कदम मन तो तुसा को सन तो गेशु दरिये खेन उमर तेन तरी दिन गेशु दरिये खेन उमर तेन तरी दिन खेन साति छुछुत बोझ शुल मेहर बड़ी दिन खेन साति छुछुत बोझ शुल मेहर बड़ी दिन तेन गाइर डगाटक वयो खन तेन गाइर गाटक वयो खन परवाने चिन तो झील गदम मन तो तुस अको सन तो तेन गाइर गाटक वयो खन परवाने चिन तो झील गदम मन तो तुस अको सन तो ओशि साति बुर्गलो श्री अकोट मयायमुस सूरी मोठो आली तो थे दिदन मसलायमुस तुझ बेहन सुदटे फूनर गानी शन तो झील गदम मन तो जे गनुशियन तो बठाईवान बिचुष दिजन तुस अको सन तो झील गदम मन तो तुस अको सन तो सूरी गान राति तो थे अठियो रुटक बेहन सूरी गानी राते तो थे अठियो रुटक बेहन यून गतार ने लुपिजी तुवार ट्रके चक बेहन यून गसूरी ने लुपिजी तुवार ट्रके चक बेहन जाके शोर गदुर बेहन संग बैतुस गन तो झील गदम मन तो जाके शोर गदुर बेहन संग बैतुस मन तो झील गदम मन तो जे गनुशियन तो बिचुष दिजन बठाईवान तुस अको सन तो। अब मैं आज की इस महफिल मुशायरा के अगले शायर मेहमान शायर हैं जो कि हमारी खुसूसी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आप सदर हैं दियामर राइटर्स फोरम के मोहतरम फैज़ुल्लाह फ़राक़ साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप आएँ और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोहतरम फैज़ुल्लाह फ़राक़ साहब। मैं मर गया तो अजब काम होने वाला है, मैं मर गया तो अजब काम होने वाला है, मेरा आदू मेरी मैयत पे रोने वाला है। मैं मर गया तो अजब काम होने वाला है, मेरा आदू मेरी मैयत पे रोने वाला है। और सफ़र में जिसने मशवरा दिया समंदर का, सफ़र में जिसने मशवरा दिया समंदर का, वो शख्स मेरा सफ़ीना डिबोने वाला है, वो शख्स मेरा सफ़ीना डिबोने वाला है। और ताज़ा गज़ल के चंद इशार हैं। वो मांगते रहे इकरार हर ज़माने में, वो मांगते रहे इकरार हर ज़माने में, वो मांगते रहे इकरार हर ज़माने में।
हमी ने सीखा है इनकार हर ज़माने में, हमी ने सीखा है इनकार हर ज़माने में। शिकस्त खा गई नफ़रत हज़ार सालों से, शिकस्त खा गई नफ़रत हज़ार सालों से, शिकस्त खा गई नफ़रत हज़ार सालों से। अमर रहा है यहाँ प्यार हर ज़माने में, अमर रहा है यहाँ प्यार हर ज़माने में। और शेर है, जो अपनी माँ की रिदा का सवाल करते हैं, जो अपनी माँ की रिदा का सवाल करते हैं, ठहर गए हैं वो गद्दार हर ज़माने में, ठहर गए हैं वो गद्दार हर ज़माने में। सिकंदरी भी नहीं मुस्तकिल यहाँ के लिए, शेर है, सिकंदरी भी नहीं मुस्तकिल यहाँ के लिए, सिकंदरी भी नहीं मुस्तकिल यहाँ के लिए। बदलती रहती है सरकार हर ज़माने में, बदलती रहती है सरकार हर ज़माने में। जो अपनी माँ की रिदा का सवाल करते हैं, जो अपनी माँ की रिदा का सवाल करते हैं, ठहर गए हैं वो गद्दार हर ज़माने में। बहुत शुक्रिया। अब मैं इस महफिल मुशायरा के अगले शायर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका कलाम, उनका नाम ही उनकी पहचान है। आप जनरल सेक्रेटरी हैं हल्का अरबाब ज़ौक़ के, मोहतरम जमशीद खान दुखी साहिब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप आएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। सना का रब्बे दो जहाँ है, निहायत रहम वाला मेहरबान है, किनारा ही नहीं लुत्फ़ खुदा का, वही मालिक के बस रोज़े जज़ा का। इबादत तेरी ही करते हैं सब हम, मदद तुझी से करते हैं तलब हम। हमारी दरगुजर या रब ख़ता कर, तू राह रास्त हम सबको अता कर। दिखा वो रास्ता जो खो गया है, तेरा इनाम जिन पर हो गया है। दुआ तुझसे यही करते हैं हम सब, न कर शामिल गज़ब वालों में या रब। इमाम आली मकाम के हुजूर दो कहते हैं कि जो नहीं सीरत शब्बीर नहीं है, वरना वो जगह कौन सी है जुल्म जहां आज नहीं। मिदहत इब्न अली में तो बशर की है नजात, वरना शब्बीर अकीदत कभी मोहताज नहीं। जो नहीं सीरत शब्बीर नहीं है, वरना वो जगह कौन सी है जुल्म जहां आज नहीं। मिदहत इब्न अली में तो बशर की है नजात, वरना शब्बीर अकीदत कभी मोहताज नहीं। और धीरे धीरे सलाम छोड़ दिए, बाहमी एहतराम छोड़ दिए। हम ही मुजरिम हैं हुसैन तेरे, नाम लेते हैं काम छोड़ दिए। धीरे धीरे सलाम छोड़ दिए, बाहमी एहतराम छोड़ दिए। हम ही मुजरिम हैं हुसैन तेरे, नाम लेते हैं काम छोड़ दिए। चंद किताब हैं कि हमारे दिल में तासुब बरा है, नफरत है। मेरे ख्याल में इसकी वजह जिहालत है। ये रंग और नस्ल के बुत तोड़ना इबादत है कोई फातह आलम तो वो मोहब्बत है। जो मुत्तकी है उसे आबरू अता होगी, न मान लो तो जहालत की इंतहा होगी। ये रंग और नस्ल के कपड़ों को ज़ेब तन करके, सवाल ये है इबादत कबूल क्या होगी।
جو متقی ہے اسے آبرو عطا ہوگی، نہ مان لو تو جہالت کی انتہا ہوگی۔ یہ رنگ و نسل کے کپڑوں کو زیب تن کر کے سوال یہ ہے عبادت قبول کیا ہوگی۔ جاری ہے قتل عام جو دیکھو تو چار سو، ارزان کس قدر ہوا انسان کا لہو۔ حیران ہوں اپنے لوگوں کے کردار پہ جنہیں دوزخ بنا کے دیس ہے جنت کی آرزو۔ حیران ہوں اپنے لوگوں کے کردار پہ جنہیں دوزخ بنا کے دیس ہے جنت کی آرزو۔ اور طرحی غزل ہے کہ کچھ اس طرح لکھا ہے، دل محبت سے اگر سرشار ہے پھر سمجھ لینا کہ بیڑا پار ہے۔ دل محبت سے اگر سرشار ہے پھر سمجھ لینا کہ بیڑا پار ہے۔ نفرتوں سے جنگ کرنے کے لیے ہر جواں میرا کفن بردار ہے۔ نفرتوں سے جنگ کرنے کے لیے ہر جواں میرا کفن بردار ہے۔ اور چیری اور انگور ڈے کے واسطے ہے نسیم اس جا ادھر انصار ہے۔ چیری اور انگور ڈے کے واسطے ہے نسیم اس جا ادھر انصار ہے۔ اور گر نہیں اخلاص اور اخلاق تو ہر عمل تیرا دکھی بیکار ہے۔ گر نہیں اخلاص اور اخلاق تو ہر عمل تیرا دکھی بیکار ہے۔ بن تیرے یہ جگ سارا بیکار لگے مجھ کو، جینا تیری فرقت میں دشوار لگے مجھ کو۔ بن تیرے یہ جگ سارا بیکار لگے مجھ کو، جینا تیری فرقت میں دشوار لگے مجھ کو۔ تم ساتھ جو میرے ہو مجدار بھی ساحل ہے، اور بن تیرے ساحل بھی مجدار لگے مجھ کو۔ تم ساتھ جو میرے ہو مجدار بھی ساحل ہے، اور بن تیرے ساحل بھی مجدار لگے مجھ کو۔ اور پتھر تیری طاعت میں، سر یہ شعر سنیں، پتھر تیری طاعت میں سرگرم عمل ایسے، دو مار لیے تو نے اور چار لگے مجھ کو۔ پتھر تیری طاعت میں سرگرم عمل ایسے، دو مار لیے تو نے اور چار لگے مجھ کو۔ اور فطرت نے مناظر بھی کیا خوب بنائے ہیں، ہر رنگ مصور کا شاہکار لگے مجھ کو۔ بہت بہت محترم عبد الخالق تاج صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ تمہارے شہر میں اور تمہارے شہر میں لال و گوہر تقسیم ہوتا ہے، تمہارے شہر میں لال و گوہر تقسیم ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو بس درد جگر تقسیم ہوتا ہے۔ وہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں ہے، یہاں یہ خاندان تقسیم در تقسیم ہوتا ہے، یہاں یہ خاندان تقسیم در تقسیم ہوتا ہے، میں کوئی بات کرتا ہوں تو گھر تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں یہ خاندان تقسیم در تقسیم ہوتا ہے، میں کوئی بات کرتا ہوں تو گھر تقسیم ہوتا ہے۔ یہ دستور زمانہ ہے، یہاں سب چھوڑ جاتے ہیں، یہ دستور زمانہ ہے، یہاں سب چھوڑ دیتے ہیں۔ میاں بیوی یہ مشکل سفر تقسیم ہوتا ہے، میاں بیوی میں یہ مشکل سفر تقسیم ہوتا ہے۔ اور میرے اشعار کے منہ سے شکر تقسیم ہوتا ہے، میرے اشعار کے منہ سے شکر تقسیم ہوتا ہے، جناب شیخ کے منہ سے زہر تقسیم ہوتا ہے۔ میرے اشعار کے منہ سے شکر تقسیم ہوتا ہے، میرے اشعار کے منہ سے شکر تقسیم ہوتا ہے، جناب شیخ کے منہ سے زہر تقسیم ہوتا ہے۔ چنبیلی فنر ہنے یا تو گلاب ہنے، چنبیلی فنر ہنے یا تو گلاب ہنے، جگہ ہنے دھنے تو مگر لاجواب ہنے، چنبیلی فنر ہنے۔ یہ ویسے شنامہ کا اصل اردو میں ہے۔ کیسے لکھوں کلام زمانہ خراب ہے، لوں کیسے تیرا نام زمانہ خراب ہے،
منبر پہ وہ کھڑے ہیں بغل میں چھری لیے، منبر پہ وہ کھڑے ہیں بغل میں چھری لیے، ہے منہ میں رام رام زمانہ خراب ہے، کیسے لکھوں کلام زمانہ خراب ہے، لگی ہوئی ہے گھات میں تنظیم دشمنا، لگی ہوئی ہے گھات میں تنظیم دشمنا، پھیلے ہوئے ہیں دام زمانہ خراب ہے، کیسے لکھوں کلام زمانہ خراب ہے۔ تو ایک ہی ہے نا، لاؤ نہ لب پہ نام، لاؤ نہ لب پہ نام زمانہ خراب ہے، لاؤ نہ لب پہ نام زمانہ خراب ہے، دل میں کروں مقام زمانہ خراب ہے، لوں کیسے تیرا نام زمانہ خراب ہے، المنتظر تمہارے یہاں، المنتظر تمہارے یہاں منتظر ہیں لوگ، المنتظر تمہارے یہاں منتظر ہیں لوگ، مت آؤ یا امام زمانہ خراب ہے، مت آؤ یا امام زمانہ خراب ہے، لوں کیسے تیرا نام زمانہ خراب ہے۔ آخری شعر ہے کہ کچھ لے گئے ہیں تاج زمانے میں بے شمار، کچھ لے گئے ہیں تاج زمانے میں بے شمار، تم مت رکھو یہ نام زمانہ خراب ہے، لوں کیسے تیرا نام زمانہ خراب ہے، کیسے لکھوں کلام زمانہ خراب ہے۔ مہربانی۔ اور اب میں آج کی اس محفل مشاعرہ کے آخری شاعر، صاحب کتاب شاعر ہیں، صدر حلقے ارباب ذوق پروفیسر محمد امین ضیاء صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ سر آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نوازیں۔ پروفیسر محمد امین ضیاء صاحب۔ ایک ہے انکار، ایک اقرار ہے۔ آپ نے جو مصرع دیا اس پہ دو قطعات ہی کہے ہیں، میں نے کوئی غزل نہیں کہی۔ ایک ہے انکار، ایک اقرار ہے، فہم انسان کو حشر آثار ہے۔ ایک ہے اقرار، ایک انکار ہے، فہم انسان کو حشر آثار ہے، لا الا اللہ ہیں تو متصل، لا الا اللہ ہیں تو متصل، فاصلہ کم ہے مگر دشوار ہے۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت کرا بندہ سر، واہ واہ واہ۔ بہت مہربانی آپ کی۔ لا الا اللہ ہیں تو متصل، فاصلہ کم ہے مگر دشوار ہے۔ اور دوسرا کتاب نفس کی تفہیم خوش آثار ہے، نفس کی تفہیم خوش آثار ہے، جاننا بھی تو بڑا آزار ہے۔ نفس کی تفہیم خوش آثار ہے، جاننا بھی تو بڑا آزار ہے، وہ رگے جاں سے زیادہ ہے قریب، وہ رگے جاں سے زیادہ ہے قریب، فاصلہ کم ہے مگر دشوار ہے۔ واہ 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 واہ، وہ رگے جاں سے زیادہ ہے قریب، واہ 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 سر۔
پھر ایک دو چار قطعات اور آپ کی خدمت میں. اگر ممکن کو جالے نہ ہو مشکل، اگر ممکن کو جالے نہ ہو مشکل، تو ناممکن کو زیر دام کرنا. اگر ممکن کو جالے نہ ہو مشکل تو ناممکن کو زیر دام کرنا. وہی زیر کمند آتا ہے آخر، بہت مشکل ہو جس کو رام کرنا. واہ 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 واہ، کیا کہنے سر. نوازش. اگر ممکن کو جالے نہ ہو مشکل تو ناممکن کو زیر دام کرنا. وہی زیر کمند آتا ہے آخر، بہت مشکل ہو جس کو رام کرنا. اور شعر ایک قطعہ ہے. میں کائنات سے آگے نکل گیا تھا کہیں، میں کائنات سے آگے نکل گیا تھا کہیں، وہاں بھی دیکھا کوئی ماسوا، وہاں بھی دیکھا کوئی ماسوا نہ تھا کوئی. میں کائنات سے آگے نکل گیا تھا کہیں، وہاں بھی دیکھا کوئی ماسوا نہ تھا کوئی. یہاں سے آگے بھی ہو کوئی اور ممکن ہے، یہاں سے آگے بھی ہو کوئی اور ممکن ہے، مگر بحد خدا باخدا نہ تھا کوئی. واہ 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 سر کیا کہنا. مگر بہت یہاں سے آگے بھی ہو کوئی اور ممکن ہے، مگر بحد خدا باخدا نہ تھا کوئی. ایک اور قطعہ کہا ہے. میں کائنات کو جس پل محیط ہوتا ہوں، میں کائنات کو جس پل محیط ہوتا ہوں، وہ اگلے پل میں مجھے اتنی دور لگتی ہے. میں کائنات پہ جس پل محیط ہوتا ہوں، وہ اگلے پل مجھے اتنی ہی دور لگتی ہے. بشر گزیدہ ہے شاید یہ کائنات بھی، بشر گزیدہ ہے شاید یہ کائنات تمام، رم سری میں تجلی طور لگتی ہے. اور ایک غزل مطلع عرض کیا ہے. سگے دل باندھ لوں زنجیر سے میں، سگے دل باندھ لوں زنجیر سے میں، نظر گد پر نہیں ہے زور میرا. سگے دل باندھ لوں زنجیر سے میں، نظر گد پر نہیں ہے زور میرا. وہ نسبت میری دیتا اور سے ہے، وہ نسبت میری دیتا اور سے ہے، جو بنتا جا رہا ہے اور میرا. واہ 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 سر کیا کہنے. واہ. وہ نسبت میری دیتا اور سے ہے، جو بنتا جا رہا ہے اور میرا. میرے پہلو میں رب رب کی صدائیں، میرے پہلو میں رب رب کی صدائیں، سنو سمجھو گے دل کا شور میرا. میرے پہلو میں رب رب کی صدائیں، سنو سمجھو گے دل کا شور میرا. یہ جبر و قدر کیسا مسئلہ ہے، یہ جبر و قدر کیسا مسئلہ ہے، ہمیشہ سہے زیر غور میرا. اور کسی کا پیرہن پہنوں تو کیوں کر، کسی کا پیرہن پہنوں تو کیوں کر، ہمیشہ کسی کا پیرہن پہنوں تو کیوں کر، مجھے زیبا ہے اپنا طور میرا. کسی کا پیرہن پہنوں تو کیوں کر، مجھے زیبا ہے اپنا طور میرا. شکیبائی کا کوئی امتحان ہے، شکیبائی کا کوئی امتحان ہے، نہیں آتا ہے ساقی دور میرا. واہ 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 واہ. نواز ہے بے دردانہ یک طرفہ تماشا، چھدا تیری گلی اب کھور میرا. اب کھور اور ہوس نے یہ سفارش میری بھی کرتا کوئی تو، سفارش میری بھی کرتا کوئی تو، وہ سنتے مدعا فی الفور میرا.
सिफारिश मेरी भी करता कोई तो वो सुनते मुद्दा फिलफोर मेरा हवस ने सारा जंगल काट खाया हवस ने सारा जंगल काट खाया कहाँ नाचे जिया अब मोर मेरा हवस ने सारा जंगल काट खाया कहाँ नाचे जिया अब मोर मेरा सगे दिल बांध लूं जंजीर से मैं नज़र गिद पर नहीं है जोर मेरा। इसी के साथ आज की इस शेरी नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँचती है। मैं आप तमाम शुराए कराम का दिल के अथाह और अमीर गहराइयों से ममनून और मशकूर हूँ कि आप अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, आज की इस शाम में की रौनक में इजाफ़ा किया।